السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صبر کرنے والوں کو کیا اجر ملتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام پر بلا نازل ہوئی تو 1000 دانتوں کا آرا آپ کے سر پر رکھوایا گیا اور اس سے ان کے جسم کو چرایا گیا۔ آپ نے صابر ہو کر اف تک نہ کیا، تب بارگاہ الہی میں عالی مرتبے کو پہنچے۔ اور جب ایک روز حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں واعظ فرما رہے تھے تو کافروں نے اس قدر اینٹ اور پتھر برسائے کہ تمام بدن خون آلود ہو گیا۔ درد کی شدت سے آپ تاب نہ لا سکے، وہاں سے روانہ ہو کر اپنے مکان پر پہنچے اور مناجات کی کہ یا الہی مجھے سخت تکلیف ہے۔ اسی وقت فرمان ہوا، اے نوح، میں نے دنیا میں تنگی اور سختی اور بلا واسطے انبیاء اور اولیاء کے پیدا کی ہے۔ اگر تم صبر کی طاقت نہیں رکھتے تو رسالت کی چادر اتار دو۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ عقاب سنا تو دم نہ مارا، تسلیم کو گردن جھکا لی۔ اس کے بعد جو رنج و تکلیف آپ کو پہنچتی رہی اس پر آپ صبر کرتے رہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محبت کا کمال غلبہ ہوا تو عرض کی کہ یا خدایا مجھے اپنا وصال جلد نصیب کر۔ فرمان ہوا کہ جب تک ہم تجھ کو بلا کی کسوٹی سے نہ آزما لیں گے تب تک تجھے محب نہ جانیں گے۔ آزمائش اس قدر ہوئی کہ آپ کو جلتی ہوئی چکھا پر چڑھا دیا گیا اور طرح طرح کے صدمے پہنچائے، حتیٰ کہ اپنے فرزند ارجمند کو اپنے ہاتھ سے ذبح کا قصد کیا، مگر ہر مصیبت اور بلا میں راضی صابر رہے۔ تب حق تعالی نے آپ کی سنت کو قیامت تک جاری رکھا۔ اسی طرح سب انبیاء اور اولیاء کا امتحان مصیبت اور بلا سے لیا گیا اور سب نے رنج اور مصیبت کو نجوشی تسلیم کیا۔ جس وقت خدا عز و جل نے خزانہ بلا پیدا کیا اور جب فرشتوں نے اس خزانہ مصیبت کو دیکھا تو ہیبت سے ڈر گئے، سر سجدہ میں رکھ کر عرض کی کہ یا الہی یہ خزانہ کن لوگوں کے واسطے ہے؟ فرمان ہوا ہے فرشتوں تم اس نعمت سے فارغ ہو، یہ نعمت ہم نے اپنے خلیفہ کے نصیب کی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے واسطے ہے کہ میں اس بلا کو نازل کر کے ان کا امتحان کروں گا اور جو میری محبت میں صادق ہوں گے وہ اس کو خود خوشی سے طلب کریں گے، پھر اس بلا سے میری عطا کا مزہ پائیں گے اور ہمیشہ کا بقا حاصل کریں گے۔ جو لوگ مصیبت میں صبر کا دامن تھامے رکھیں گے وہ انبیاء اور اولیاء کی صف میں ہوں گے۔